लाखों लोग जब आते हैं, आपको अभी इसकी समझ नहीं होगी, क्योंकि जिस वक्त में ये पार्टीज बरसर इक़्तिदार आई हैं, कोई आपने शख्स तो गिलानी साहब ख़वातीन के हवाले से कोई ऐसा रवैया रखता है जो हकारत पर मबनी हो, दुरुस्त नहीं है। देखिए, जो बात हुई वो भी मैं समझता हूँ शायद अपने सियाक़ो सबाक़ से हट गई। एक सियासी जलसे का अपना माहौल होता है। वज़ीर आला साहब ने ये कहा कि मैंने उमूमी बात की थी, उसमें मेरा कोई जिन्स के हवाले से मतमा नज़र नहीं था। वज़ीर आला कोई भी हो सकता है। उन्होंने वज़ीर आला के हवाले से बात की थी कि अगर हमें इजाज़त ना दी गई, इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया गया, तो हम फिर बैंड बाजे के साथ आएंगे। उसमें ये बिल्कुल कोई मकसद नहीं था कि ख़वातीन के हवाले से कोई हकारत आमेज़ रवैया इख्तियार किया जाए या ख़वातीन की तहकीर की जाए। तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह रहे। उस पूरी तकरीर का जो मतमा नज़र था वो ये था, और जिसका अयादा आज भी हम करेंगे, कि पाकिस्तान को खुदारा अब आज़ाद कर दो। हमने पाकिस्तान के 77 साल में समझता हूँ ज़ाया किए हैं इस तगोदौ में, जमहूरियत को सल्ब करने में, पाकिस्तान की आवाम की आवाज़ को दबाने में। वो आवाज़ पख्तून की आवाज़ हो, वो आवाज़ बलोच की आवाज़ हो, वो आवाज़ सिंधी की आवाज़ हो, वो आवाज़ पंजाबी की आवाज़ हो, हमने हर आवाज़ को दबाने की कोशिश की है। और हमसे मेरी मुराद वो तबका है, वो लोग हैं जो अपने आप को समझते हैं कि तकदीर उनके सामने सर निगू हैं, कि पाकिस्तान की तकदीर के वो मालिक हैं। हम आपसे अब ये कहते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तवस्सुत से कि अब ये छोड़ दो ये अमल। पाकिस्तान इसका मज़ीद मुतहम्मिल नहीं हो सकता। 8 फरवरी को जो हुआ वो पाकिस्तान की तारीख़ का एक यादगार वाक़या था। तमाम दिन पाकिस्तान की आवाम बाहर निकली अपने घरों से, पाकिस्तान की आवाम ने वोट दिया, PTI को वोट दिया, किसी और जमात से बढ़कर हम 2/3 अक्सरियत हासिल कर चुके थे। उस रात जो आपने शबखून मारा पाकिस्तान की जमहूरियत पर, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। आप जो बहाना कर लें, जो तावील पेश करें, आप नहीं कर सकते। उस झूठ को छुपाने के लिए अब आप एक के बाद दूसरा हमला कर रहे हैं पाकिस्तान के आईनी निज़ाम पर। पहले आपने अदलिया को मगलूब करने की कोशिश की, अदलिया में भी 6 जज उठ खड़े हुए। ख़त लिखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों ने, जो एक तारीख़ी अहमियत का ख़त है। उसने, मैं समझता हूँ, हमारे पूरे अदालती निज़ाम में एक नई रूह फूंकी है। आज अगर कोई हाजिर सर्विस जनरल को नादरा की वो अज़म है कि अब हमने आज़ादी हासिल करनी है, हमने आइन और कानून के मुताबिक इस मुल्क को चलाना है, लेकिन आप आज भी ये नहीं मान रहे। आज भी आप जजों की डिग्रियां ख़त्म कराने के दर पे हैं। आप समझते हैं आज भी आप धौंस से डरा कर कोई आइनी तरमीम करेंगे और मंजूर नज़र जजों को आप तोसी देंगे। ये नहीं चलेगा निज़ाम इस तरह से। जो कुछ हुआ है 8 फरवरी के बाद अदलिया के हवाले से, जिस तरह अदलिया को मगलूब करने की कोशिश की गई, ये कहा गया कि हम हाजिर सर्विस जजों की बजाय रिटायर्ड जजों के ज़रिए इलेक्शन के जो मामलात हैं, जो इलेक्शन अपीलें हैं, उनका फ़ैसला कराएंगे, और हाजिर सर्विस जज जो हैं उनको बिल्कुल साइड पे कर देंगे। रिटायर्ड जज ऐसे आएंगे जिनको आप कॉन्ट्रैक्ट देंगे, माहदे देंगे, ताकि वो सर नीचा करके तनख्वाह लें, और तनख्वाह लेते लेते 5 साल गुजार दें, जो असम्बली की मुद्दत है। ये हम नहीं होने देंगे। इसके ख़िलाफ़ हम अदालत में तो हैं ही, लेकिन हम सड़कों पे भी आएंगे, हम मैदानों में आएंगे, हम हर गली में जाएंगे, हर हम करिए में जाएंगे। ये झूठ जो है हम इसको सामने ला कर रहेंगे। ये झूठ पाकिस्तान की आवाम से हुआ है। जो अमानत हमें पाकिस्तान की आवाम ने सौंपी थी, उस अमानत में ख़यानत आपने की है, हमने नहीं की। हम उस अमानत के वफ़ादार हैं। अब आप ये चाहते हैं कि पार्लिमान को निगूं करें, सर निगूं करें। जो कल वाक़या हुआ वो इंतहाई शर्मनाक वाक़या है। शर्मनाक इसके लिए मुनासिब लफ्ज़ भी नहीं है। बज़ाहिर ये नज़र आता है कि स्पीकर की मर्ज़ी से या स्पीकर के उधर देखने के सबब पार्लिमान पे हमला हुआ, पार्लिमान के तक़द्दुस को पामाल किया गया। हम बिल्कुल ये कहते हैं कि आर्मी की जो तनसीबात हैं वो बाइस इज़्ज़त है, उन पर हमला नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या पार्लिमान बाइस इज़्ज़त नहीं है? आपने जो 9 मई का एक बयानिया बनाया, हम कहते हैं खुद साख्ता बयानिया बनाया, चुराए गए CCTV फुटेज की बुनियाद पर बयानिया बनाया। हम आज दिन तक कह रहे हैं हमें दिखाओ 9 मई को क्या हुआ, हमें बताओ किसने आग लगाई, कौन केमिकल लेकर आया। हमारे लोग तो निहत्थे थे, उनके पास तो कोई एक छड़ी भी नहीं थी। हमने बहुत जलसे किए हैं, बहुत रैलियां निकाली हैं, इमरान खान पर कातिलाना हमला हुआ, एक गमला नहीं टूटा। उस दिन क्या वाक़या हुआ वो CCTV फुटेज हमें कहा जाता है नापैद है, सिर्फ छोटे छोटे टोटके हैं जो हम आपको दिखाएंगे, पूरी बात जो है वो हम सामने नहीं लाएंगे। और आधा सच झूठ होता है, आधा सच हमेशा पूरा झूठ होता है। तो इस झूठ की बुनियाद पर आप एक
जमहूरी जमात के पीछे पड़ गए, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है। आप समझते हैं कि आप उसको ख़त्म कर देंगे? आप ऐसा नहीं कर सकेंगे। ये कोई ताले आज़मा तारीख़ में नहीं कर सका। बहुत सौ ने कोशिश की कि जजों को मरूब करें, बहुत सौ ने फांसियाँ दी, बहुत सौ ने सियासतदानों को हटाने की कोशिश की, उनकी ज़िंदगी तक ली, लेकिन वो जमातें कायम रहीं। क्योंकि जब जमात अवाम के दिल में जगह कर लेती है तो कोई ताले आज़मा, कोई ताकतवर उस जगह को ख़त्म नहीं कर सकता। आज PTI पाकिस्तान के अवाम के दिलों में बसती है, आप इसको ख़त्म नहीं कर सकेंगे। आप होश के नाखुन लीजिए। आपने जो पार्लिमान पे हमला किया, और एक वो पार्लिमान जो 8 फरवरी के फ्रॉड के बाद जो 9 फरवरी की रात आपने किया, उस फ्रॉड की बुनियाद पर कायम है। उससे बदस्तूर आप कानून साजी कराते हैं, कभी आप रिटायर्ड जजों को बुलाते हैं इलेक्शन ट्राइब्यूनल के तौर पे, अब आप चाहते हैं कि आईनी तरमीम करें। ये आईनी तरमीम करने का तरीका नहीं है। खुदारा आप ये समझ लीजिए कि धौंस से, मार पीट से लोगों को उठाकर आप जब आइन की तरमीम करेंगे तो ना आइन की कोई वक़्त रहेगी, ना पूरे निज़ाम की कोई वक़्त रहेगी। हम कैसे लोगों को रोकेंगे? इस वक्त एक लावा है जो बाहर उबल रहा है। इतने लोग, हमें सारा दिन सैकड़ों हज़ारों मुझे मैसेज आ रहे हैं कि हम सड़कों पर निकलना चाहते हैं। मैं उनको यही कहता हूं कि आपका फ़र्ज़ है अब निकलना सड़कों पर। हम अदालत में बहस कर चुके और करते रहेंगे। हम पार्लिमान में भी बात करने के ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन आप तो पार्लिमान पे भी हमला करती हैं। तो अब कौन सा रास्ता रह जाता है पाकिस्तान की आवाम के लिए? हम किसी के रास्ते में खड़े नहीं होंगे। ये हर फर्द का मैं समझता हूँ अब एक फ़र्ज़ है, एक फरीज़ा है कि वो बाहर निकले और अपनी आवाज़ बुलंद करे। अदलिया को अगर आप मातूब करते हैं, पार्लिमान को अगर आप मातूब करते हैं, तो फिर सड़क के अलावा, मैदान के अलावा कोई जगह नहीं रह जाती है जहाँ पाकिस्तान के अवाम अपनी आवाज़ बुलंद कर सकें। पेशावर से आप बराह रास्त देख रहे हैं। PTI रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। जिस तरह से 8 सितंबर को तमाम तर रास्ते बंद किए गए और रसाई हासिल ना हो सकी जलसा गाह तक के लिए, उस हवाले से उन्होंने बात की, और साथ ही कल जो कौमी असम्बली से गिरफ्तारियां अमल में आई हैं उसके ऊपर इजहार मज़म्मत किया है। खबर देंगे आपको, बैरिस्टर गौहर को रिहा कर दिया गया है। उनकी गिरफ्तारी अमल में आई थी, अब उनको रिहा कर दिया गया है। आपको बताएं, चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली, जिनको रिहा कर दिया गया है, जिनके हवाले से आज केस की समाअत भी हुई। कल PTI के मुतादिद रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें चेयरमैन PTI भी मौजूद थे। बैरिस्टर गौहर को रिहा कर दिया गया है। आपको आगाह करें कि बैरिस्टर गौहर को रिहा कर दिया गया है। इस्लामाबाद से आपको अपडेट कर रहे हैं। आज अदालत में उनकी पेशी भी अमल में आई थी। बैरिस्टर गौहर को रिहा कर दिया गया है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर को रिहा कर दिया गया है। कल उनकी गिरफ्तारी अमल में आई थी, आज उनको अदालत में पेश किया गया था। उनके हमरा दीगर रहनुमा जिनकी गिरफ्तारियां अमल में आई थी, उनको भी पेश किया गया था। आपको आगाह करें, गिरफ्तारी अमल में आई थी, इस पर तफसीलात हासिल करेंगे। हमारे साथ मौजूद है फहाद बशीर, हमारे नुमाइंदे। फहाद बशीर, आगाह कीजिए। देखिए, बिल्कुल इस्लामाबाद में बैरिस्टर गौहर अली को रिहा कर दिया गया है। जो चेयरमैन PTI हैं बैरिस्टर गौहर को थाना संजानी में दर्ज मुकदमात में अब डिस्चार्ज कर दिया गया है। यहाँ पे याद रहे कि इसके साथ जो PTI के रहनुमा हैं वो भी इसमें नामजद थे, जिसमें दीगर नामजद थे। और जो अब जो तफसीलात हमारे सामने हैं, जो चेयरमैन PTI हैं बैरिस्टर गौहर को अब रिहा कर दिया गया। और इस हवाले से जो मुकदमा था वो थाना संजानी में दर्ज किया गया था। और अब जो डेवलपमेंट ये हुई है, लेकिन जो दीगर PTI के रहनुमा हैं, जिनमें शेर अफजल मरवत और शुएब शाहीन, वो भी आज इंसदादे दहशत गर्दी अदालत में पेश हुए हैं। जबकि शुएब शाहीन का जो फैसला है वो महफूज किया गया, और जो शेर अफजल मरवत है उनके केस की इस वक्त भी समाअत जारी है। और जो थाना संजानी में दर्ज मुकदमात का जो डेवलपमेंट हुई है, उसमें बैरिस्टर गौहर को अब रिहा कर दिया गया है। जी ठीक फहद, बहुत शुक्रिया, इस हवाले से आप हमें आगाह कर रहे थे। बराह रास्त आपको सेनेट के इजलास की जानिब लिए जा रहे हैं। दुनिया में देते हैं, उस माहौल के तहत लोग बदलते हैं। अच्छे को आप बुरे के साथ लगा दें तो बुरा हो जाता है, बुरे को आप अच्छे के साथ लगा दें तो वो अच्छा हो जाता है। शेख मोहम्मद हैं दुबई के, उन्होंने माहौल दिया है, वो किंगडम चला रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है वो ज़्यादा डेमोक्रेटिक हैं, जो अपने मुल्क का सिंसेरिटी का माहौल देकर आगे ले जा रहे हैं। यही हम सऊदीया में आप देखें, MBS हैं, वो भी यही काम कर रहे हैं, माहौल दे रहे हैं। हमारे वहाँ माहौल चोरी चकारी का है, गालम गलोच का है, आग लगाने का है, जलाओ घुराव का है।
اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی انوائرمنٹ نہیں ہے۔ ہم نے ابھی ریسنٹلی دیکھا کہ چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر صاحب نے ایک ماحول دیا اپنے ادارے کو، اپنے ادارے میں ایک جسٹس سسٹم کر کے ایک ماحول دیا جس سے انرجی آئے، انہوں نے انرجیٹک کیا ہے۔ بات چیئرمین صاحب آپ جب انوائرمنٹ دیتے ہیں، میں نے جیسے کہا کہ چیف جسٹس ہے آرمی چیف اپنی انسٹیٹیوشن کے، انہوں نے ایک ماحول دیا، ایک جسٹس سسٹم لائے، وہ انہوں نے اپنا پرایہ نہیں دیکھا، پاکستان کو ترجیح دیتے ہوئے اپنے اندر ایک اکاؤنٹیبلٹی سسٹم لا کر اپنے ہی جرنل کی اکاؤنٹیبلٹی کرنے شروع کر دی۔ تو آپ نے ان کے انوائرمنٹ میں بھی فرق دیکھا کہ ان کا ادارہ جو ہمارا پاکستان کا ادارہ ہے، ہم اس کے اندر پرائیڈ لیتے ہیں کہ ہم نے اس میں انرجی دیکھی، نہ کہ ہم نے اپنے اندر بھی وہ انرجی دیکھی کہ گھٹن کا ماحول ختم ہو رہا ہے، اور ہمیں یہ بھی یہی کام کرنا چاہیے، اکاؤنٹیبلٹی میری ہو یا کسی اور کی ہو، وہ اسی طرح ہونی چاہیے جیسے یہ ایک بینچ مارک بنایا گیا۔ آگے چلیں سر، حضرت علی کا قول ہے کہ جو سب کا دوست ہے وہ منافق ہے۔ اب منافقت کی میں باتیں آپ کو یہاں سنانا چاہتا ہوں۔ کل تک نیب امینڈمنٹ سے تحریک انصاف اس کے خلاف تھی، لیکن اس سے فائدہ حاصل کر لیا۔ سب سے پہلے انہوں نے کہا جی امینڈمنٹ نہیں ہونی۔ چیئرمین صاحب آپ جب انوائرمنٹ دیتے ہیں، میں نے جیسے کہا کہ چیف جسٹس ہے آرمی چیف اپنی انسٹیٹیوشن کے، انہوں نے ایک ماحول دیا، ایک جسٹس سسٹم لائے، وہ انہوں نے اپنا پرایہ نہیں دیکھا، پاکستان کو ترجیح دیتے ہوئے اپنے اندر ایک اکاؤنٹیبلٹی سسٹم لا کر اپنے ہی جرنل کی اکاؤنٹیبلٹی کرنے شروع کر دی۔ تو آپ نے ان کے انوائرمنٹ میں بھی فرق دیکھا کہ ان کا ادارہ جو ہمارا پاکستان کا ادارہ ہے، ہم اس کے اندر پرائیڈ لیتے ہیں کہ ہم نے اس میں انرجی دیکھی، نہ کہ ہم نے اپنے اندر بھی وہ انرجی دیکھی کہ گھٹن کا ماحول ختم ہو رہا ہے، اور ہمیں یہ بھی یہی کام کرنا چاہیے، اکاؤنٹیبلٹی میری ہو یا کسی اور کی ہو، وہ اسی طرح ہونی چاہیے جیسے یہ ایک بینچ مارک بنایا گیا۔ آگے چلیں سر، حضرت علی کا قول ہے کہ جو سب کا دوست ہے وہ منافق ہے۔ اب منافقت کی میں باتیں آپ کو یہاں سنانا چاہتا ہوں۔ کل تک نیب امینڈمنٹ سے تحریک انصاف اس کے خلاف تھی، لیکن اس سے فائدہ حاصل کر لیا۔ سب سے پہلے انہوں نے کہا جی امینڈمنٹ نہیں ہونی چاہیے، اور امینڈمنٹ سے فائدہ اٹھا لیا۔ پھر کہا آج سے ہمارے دروازے بند ہیں، ہم بات نہیں کریں گے۔ تو بھائی بات کرنے کون آیا اسٹیبلشمنٹ سے؟ ہمیں بھی تو پتہ چلے، کوئی آئے گا تو آپ بات کریں گے نا۔ آپ نے کہا دروازے بند کر دیے، پھر آپ نے کہا ملک ڈیفالٹ ہو رہا ہے، پھر آپ نے IMF کو لیٹر لکھ دیا، پھر آپ بلوچستان کی بات کر رہے ہیں۔ بھئی آپ پاکستان کو توڑنے کی پریشانی نہ کریں، آپ پریشانی رکھیں ماحول کی۔ ماحول ہم نے کیا دیا ہے؟ میرا لاکھ اختلاف ہے نون لیگ کی سیاست سے۔ مریم نواز صاحبہ کی یہاں بات نہیں ہو رہی، یہاں اریسٹ کی کنڈیم کی بات نہیں ہو رہی، اریسٹ، اور انشاءاللہ پاکستان فلاح پائے گا۔ انشاءاللہ اس خطے میں ہم وہ نظام قائم کریں گے جہاں غریب کو اس کا حق ملے گا، تعلیم ملے گی، صحت ملے گی، روزگار ملے گی۔ آپ کا بہت شکریہ۔ میرے دوست دائیں بائیں بیٹھے ہیں، دیکھیں ہم جمعے کے دن، یہ تو میں نے عرض کیا کہ یہ پاکستان کے عوام کا حق ہے کہ وہ اپنی آواز بلند کریں، آج بلند کریں، کل بلند کریں۔ میں ان کو بالکل یہ دعوت دیتا ہوں اور ان کو کہتا ہوں کہ یہ آپ کا فریضہ ہے، لیکن ایک اجتماعی سطح پہ PTI جمعے کے دن ایک کال دے گی۔ جمعے کے دن پورے ملک میں ملک گیر احتجاج ہوگا، جس کو ہم ایک آرگنائز طریقے سے، ایک سلیقے سے ہم آگے لے کر چلیں گے، پرامن طریقے سے آگے لے کر چلیں گے، لیکن یہ ایک بھرپور احتجاج ہوگا، کوئی غلط فہمی میں نہ رہے۔ لیکن اس سے پہلے بھی ہر قریے، ہر گاؤں، ہر گلی میں آپ دیکھیں گے کہ عوام خود باہر نکلے گی اور اپنی آواز کو بلند کرے گی۔ بہت شکریہ۔ اب میں لیڈر آف دی اپوزیشن قومی اسمبلی جناب عمر ایوب صاحب سے گزارش کروں گا، پھر اسپیکر صاحب اسد کیسر صاحب کچھ گفتگو کریں گے، ہمارے باقی دوست اعظم سواتی صاحب، علی اصغر خان صاحب، بیرسٹر سیف صاحب اور فردوس شمیم نقوی صاحب، سب کچھ نہ کچھ آپ سے گفتگو کریں گے جو آپ کو حقیقت کے قریب لائے گی۔ ہم حقیقت کی بات کرنے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، کوئی ہم سیاسی گفتگو کرنے آپ کے سامنے نہیں بیٹھے رسماً۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ مائک سے ادھر کر دوں یا آپ کو آواز آئے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پشاور کے میڈیا کے خواتین و حضرات،
آپ کے توسط سے پورے پاکستان کے اور پاکستانی جو بین الاقوامی دنیا میں آج یہ پریس کانفرنس سن رہے ہیں یا مختلف چینل سے سنیں گے، ساروں کو السلام علیکم۔ خواتین و حضرات، سب سے پہلے تو میں اپنے برادرم جناب بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے بحیثیت سیکریٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف کا چارج سنبھالا، اور یہاں پہ یہ بھی میں کہتا چلوں کہ میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ 22 جون کو میں نے استعفیٰ دیا، پھر انہوں نے نہیں مانا، پھر میں نے شبلی فراز صاحب کے ذریعے خود بھی ان سے ریکویسٹ کی، اور بالآخر الحمدللہ انہوں نے میرا استعفیٰ مانا، اور میں نے سوموار کے دن ریزائن اپنا پبلک کرنا تھا جلسے کے بعد، پر آپ کے پریس کے ساتھیوں نے ماشاءاللہ تیز ہیں میڈیا کے ساتھی، ان کو پتہ لگ گیا، انہوں نے خبر بریک کر دی، تو مجھے پھر ایک مجبوراً اپنا جو استعفیٰ ہے وہ جلسے سے ایک دن پہلے 7 سپتمبر کو پبلک کرنا پڑا۔ بیرسٹر صاحب، آپ کو بہت مبارک ہو، سب سے بڑی پارٹی پاکستان کی، اس کا بہت بڑا اعزاز ہے۔ خواتین و حضرات، یہاں پہ میں یہ بھی بات کہتا چلوں کہ ہمارا جو جلسہ تھا 8 سپتمبر 2024 کا، اس نے پاکستان کی عوام کی اور بین الاقوامی دنیا کی آنکھیں کھولی۔ اس سے پہلے سوابی میں اسپیکر صاحب کے حلقے میں جو جلسہ ہوا سوابی میں، اس نے کھولی۔ ہر ہتھ کنڈے استعمال ہوئے کہ لوگ نہ پہنچ سکیں۔ اسپیکر صاحب کا، شاہرام خان صاحب، عاطف خان صاحب، یہ پیچھے رہ گئے۔ 60 کلومیٹر طویل قطار جو تھی موٹر وے پہ، وہ پیچھے رہ گئی۔ ہم لوگ بڑی مشکل سے موٹر سائیکلز پہ وہاں پہ پہنچے۔ یہی وہ سلسلہ تھا جس کا آج ہم لوگ ابھی خمیازہ بھگت رہے ہیں، اور وہ کیسے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قومی اسمبلی پاکستان کی تقریباً آپ کی 25 کروڑ لوگوں کا گھر ہے۔ اس گھر کے اوپر کل اور آج صبح حملہ ہوا۔ یہاں پہ میں کہتا چلوں کہ 9 مئی تو بات لوگ سارے کرتے ہیں، 9 مئی بہانہ تھا، نشانہ عمران خان تھا۔ 9 مئی کا آج تک ایک بھی ڈاکیومنٹری CCTV فوٹیج کہیں پہ نہیں آئی۔ 9 مئی ایک فالس فلیگ ڈے تھا، اس کے اوپر تو آپ نے ایک پوری پولیٹیکل پارٹی کو دیوار کے ساتھ لگایا، لیڈرشپ کو ویلیفائی کیا، آپ نے تہمتیں لگائیں، لوگوں کو جیلوں میں ڈالا۔ آج بھی ہم لوگ کیسز بھگت رہے ہیں۔ پر خواتین و حضرات، آپ کے توسط سے میں اس فارم 47 کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ سے بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ جو 9 سپتمبر تھا، یہ بلیک فلیگ ڈے تھا، یہ سیاہ دن تھا کہ پاکستان کی تاریخ میں بغیر وارنٹس کے انٹیلیجنس ایجنسیز کے ایجنٹس اور آپریٹیوز 4 ویگو ڈالوں میں آتے ہیں، اور انہوں نے نقاب پوش حلیہ تھا ان کا، اور ہمارے ممبران جن میں آپ کے زین قریشی صاحب، نسیم شاہ صاحب، شیخ وقاص اکرم صاحب اور عامر ڈوگر صاحب، ان کو وہاں سے انہوں نے اریسٹ کیا اور لے گئے۔ اور اس سے پہلے شام کو ہمارے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے بیرسٹر گوہر علی خان صاحب، جناب ایڈوکیٹ شیر افضل مروت صاحب، جناب ایڈوکیٹ شعیب شاہین صاحب کو ان کے دفتر سے اٹھا کے لے گئے، اور بیرسٹر صاحب کو اور شیر افضل مروت کو ان لوگوں نے اسمبلی کے بالکل گیٹ سے اٹھایا اور وہ اریسٹ کیا انہوں نے۔ اور کن چارجز پہ؟ میں یہاں پہ گلہ کروں گا سردار ایاز صادق صاحب سے کہ انہوں نے کیوں الاؤ کیا۔ بحیثیت کسٹوڈین آف دا ہاؤس ان کو قطعاً نہیں الاؤ کرنا چاہیے تھا۔ یہ فکٹیشس کیسز تھے۔ جس طرح میرے بھائی بیرسٹر صاحب نے ابھی بات کی کہ یا 7 بجے جلسہ ختم ہونا تھا، لاکھوں لوگ آ رہے ہیں، پہلے آپ نے وہ قطگنیں لگائیں، کنٹینرز لگائے، رستہ چھوٹا کیا، ڈمپر ٹرک پنچر کر کے کھڑے کر دیے۔ میں خود 8 کلومیٹر 4 کلومیٹر پیدل اور 4 کلومیٹر موٹر سائیکل پہ آنا پڑا۔
تو آپ خود یہ کرتے ہیں اور پھر آپ چارج شیٹ کرتے ہیں اور پھر آپ ایف آئی آرز ڈالتے ہیں. یہاں پہ خواتین و حضرات میں براہ راست میں فلور آف دا ہاؤس پہ یہ کہتا رہا ہوں, انٹیلیجنس ایجنسیز کے آپریٹیوز کسی کے ماتھے پہ نہیں لکھا وہ کون سی انٹیلیجنس ایجنسی کا ہے. پاکستان کی 5 انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں. ان لوگوں کے خلاف اور ان کے جو ڈی جیز ہیں, ان کے افسران ہیں, ان کو لائن حاضر ہونا چاہیے, اسپیکر کو بلانا چاہیے اور ان کے خلاف پروسیڈنگز ہونی چاہیے. اور وہ کون کون سی ایجنسیز ہیں؟ انٹر سروسز انٹیلیجنس آئی ایس آئی, ملٹری انٹیلیجنس ایم آئی, انٹیلیجنس بیورو آئی بی, فیلڈ انٹیلیجنس یونٹ ایف آئی یو, اسپیشل برانچ ایس پی. یہ 5 ایجنسیز ہیں. ان کو سامنے لانا چاہیے, کچھڑے میں کھڑا کرنا چاہیے. اور میں یہ بھی وثوق سے کہہ سکتا ہوں, ابھی جو میں نے آپ سے بات کی ہے یہ آپ کی سینسر ہو چکی ہوگی. ابھی تک وہ آوازیں چل رہی ہوں گی ٹی وی میں, پاکستان میں آزادی صحافت نہیں ہے جس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں. اس لیے میں ان کو کہتا ہوں حجوج ماجوج. تو جناب اسپیکر, آپ نے جو بات کی ہے, ہمارا جو طریقہ کار ہے اسمبلی میں زبان پہ چڑھ گئی ہے, پر یہاں پہ میں آپ سے بات کروں کہ سی سی ٹی وی فوٹیج آپ نیشنل اسمبلی کی دیکھیں. جس وقت یہ انٹیلیجنس آپریٹیوز اندر جا رہے تھے, باقاعدہ لائٹیں بند کی گئیں. ہم لوگ اپنے ساتھیوں کے ساتھ تقریباً 5:15 بجے ہماری پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ چل رہی تھی اور وہ لوگ اندر جا رہے تھے اور ہمارے ساتھیوں نے کہا کہ ابھی لائٹیں بند ہونے والی ہیں, ابھی ہم لوگ کیمرے اپنے فونز بند کریں گے, اور وہی بات ہوئی. یہاں پہ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ ہمارے جو ساتھی تھے جن کو ہم نے اسمبلی کے اندر بھیجا تھا, کل پارلیمنٹری پارٹی میٹنگ تھی, وہاں پہ ہم نے واضح طور پہ احکامات دیے تھے اور انسٹرکشنز دی تھی کہ صرف 7-8 لوگ ہوں گے نیشنل اسمبلی میں, کیونکہ حکومت کا بھی کام ہے کہ وہ کورم بھی پورا رکھے. حکومت کا کام ہے کوئی لیجسلیشن آئے تو وہ اپنے نمبرز پورے کرے, اور ہم نے اپنے ممبرز ادھر رکھے ہوئے تھے اور آج وہ حاضر تھے اسمبلی میں اور وہ بولے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پہ یہ بھی کرتا چلوں کہ اس وقت مرکزی فارم 47 حکومت ہو یا آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہو, یہ بالکل پیرالائزڈ ہو گئی ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ڈر سے. لوگوں کے دلوں میں بستے ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب, اور ابھی صرف ایک ہی راستہ ہے کہ فل فور الیکشن ہونا چاہیے, صاف ستھرا مینڈیٹ سامنے آنا چاہیے. اسٹیبلشمنٹ جتنا بھی اس چیز کو پرولونگ کرے گی ملک کو نقصان ہے. بلوچستان میں حالات دیکھیں اور کے پی میں حالات دیکھیں, ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اور یہ آغاز ہے, انگریزی میں کہتے ہیں دس از دی بگننگ آف دی اینڈ. یہ آغاز ہے اس رجیم کے آخری ہچکیوں کا. آخر میں ایک دو اور چیزیں میں آپ سے بات کروں گا, پھر جناب اسپیکر اسد کیسر صاحب بات کریں گے, ہمارے باقی سارے ساتھی بات کریں گے. میں آپ کو یہ بھی کہتا چلوں کہ میں نے اسپیکر اعیاز صادق صاحب کو ایک واٹس ایپ میسج کیا اور میں نے اس پہ واضح طور پہ لکھا کہ نہ میں آپ سے کچھ مانگ رہا ہوں اور میں نہ توقع کرتا ہوں کہ کچھ دیں گے. میں صرف تاریخ کے لیے آپ کو یہ لکھ رہا ہوں کہ یہ بات جس وقت نمودار ہوگی, جب یہ واقعات ہو رہے ہوں گے, تو آپ میرا میسج ضرور اپنے پاس سیو کر کے رکھیں گے اور دیکھیں گے اور پڑھیں گے اور یاد کریں گے کہ عمر ایوب نے مجھے یہ میسج کیا تھا. اور اعیاز صادق صاحب کو میں نے یہی بات کی کہ یہ رجیم کے لوگوں کو اینی انٹیلیجنس ایجنسیز کے جو آپریٹیوز ہیں وہ گھسیٹ کے باہر نکال رہے ہوں گے اور ان کے ہاتھ کچھ نہیں بچے گا. میری آپ بات یاد رکھیے گا, انہوں نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو یہی ہونے جا رہا ہے. پاکستان میں آخری بات یہ ہے کہ فلور آف دا ہاؤس پہ جس وقت ہم لوگ اکاؤنٹیبلٹی اور سسٹمز کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کا جو اے جی پی آر کا آفس ہے وہاں پہ انہوں نے مختلف منسٹریز کے آڈٹ پیراز رکھے ہوئے ہیں, جس میں ڈیفنس بھی ہے, جس میں ہاؤسنگ ہے, جس میں اور ہے. ڈیفنس کے جو آڈٹ پیراز ہیں وہ بتیرے ہیں,
اس کے اوپر ایک صحیح طریقے سے، اور وہاں پہ یہ بھی لکھا ہے کہ یہ آڈٹ پیراز نیچے تک گئے ہوئے ہیں، اس پہ نظر ثانی نہیں، اس پہ کریکٹیو ایکشنز کی ضرورت ہے۔ اکاؤنٹیبلٹی یا ادارے کریں تو منسٹری آف ڈیفنس، خواتین و حضرات، پھر صحیح طریقے سے، وہ کہتے ہیں چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، گھر سے پھر شروع کریں، گھر سے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا شروع کریں، تب ملک سدھرے گا۔ میں آخر میں یہی بات پھر ریپیٹ کروں گا کہ 9 مئی کی بات ہوتی ہے تو پھر آئیے 9 سپتمبر کے بارے میں بات کریں، جہاں پہ پارلیمنٹ ہاؤس کا تقدس پامال ہوا اور دھجیاں اڑائی گئیں آئین کی اور قانون کی۔ اور اس سے اور اہم بات کہ کیسز ہم پہ ہو رہے ہیں، ہم لوگ پارلیمنٹیرینز ہیں، میرے ساتھ یہ وکیل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، آرٹیکل 7 آئین پاکستان کا کیا کہتا ہے؟ اس نے ڈیفائن کیا ہوا ہے کہ ریاست کیا ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا ریاستی ادارے، ریاست یہ بیٹھی ہوئی ہے، ریاست وہاں پہ ڈیفائنڈ ہے۔ ریاست خواتین و حضرات ہے آپ کی نیشنل اسمبلی، آپ کی وفاقی حکومت، آپ کی صوبائی اسمبلی، آپ کی صوبائی حکومت، اور وہ ادارے جو آپ کے ٹیکس لاگو کر سکتے ہیں۔ آپ کی ٹی ایم اے ریاست ہو سکتی ہے، پر آپ کی جو رینجرز ہے، پولیس ہے، مسلح فوج ہے، یہ ریاست کے اوزار ہیں۔ لہٰذا ہم پہ جو ایف آئی آر میں الزام لگا ہوا ہے، ہم لوگ خود اپنے اوپر کیا کوئی نعرے لگا سکتے ہیں؟ ہم لوگ پرامن لوگ ہیں، پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی پرامن پارٹی ہے، اور ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ملک پھلے پھولے، اور ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب، بشرا بی بی، شاہ محمود قریشی صاحب، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، میاں محمود رشید صاحب، سینیٹر چودھری اعجاز صاحب، عمر چیمہ صاحب، ہمارے حسان نیازی صاحب، ہمارے جتنے ملٹری کورٹس کے اسیران ہیں اور باقی اسیران، ان کے خلاف جو فکٹیشس اور غلط الزامات لگے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے وہ جیل میں، وہ ختم کیے جائیں فی الفور۔ اور آخر میں میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جناب علی امین خان گنڈاپور صاحب کو سراہوں گا، جن کی انتھک محنتوں سے یہ جلسہ ہمارا 8 سپتمبر کا نہایت ہی کامیاب ہوا۔ بہت بہت شکریہ۔ اوور ٹو یو اسپیکر صاحب، آپ ادھر آ جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بہت زیادہ کوشش کروں گا کہ 2-3 منٹ میں اپنی بات کروں۔ ہمارے سیکرٹری جنرل صاحب اور لیڈر آف دا اپوزیشن نے ڈیٹیل بات کی ہے۔ ہم اس وقت اپنے ملک کے بارے میں بہت فکر مند ہیں۔ جو پاکستان میں اس وقت سچویشن ہے، چونکہ آپ سارے خیبر پختونخوا سے ہیں اور یہاں کے حالات آپ کو معلوم ہے کہ جب پولیس سٹرائک کرتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ ہمیں ایک ادارے کے اوپر جو ہے نا ابھی بھروسہ نہیں رہا، اور وہ اس لکی مروت میں جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے، یہ بہت خطرناک ہے۔ اور آپ پھر دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا مرج ایریا ہے، فاٹا کی ایریاز ہے، جس کے ساتھ بہت زیادہ کمٹمنٹ کی گئی تھی کہ ہم آپ کو پتہ نہیں 10 سال میں $10 بلین دیں گے، 3% اب آپ کو شیئر دیں گے تمام صوبوں اور وفاق سے۔ جو کمٹمنٹ تھی، کوئی کمٹمنٹ پورا نہ ہو، پھر آپ کا صوبہ، آپ کا ایک پورا صوبہ جو ہے نا وہ سینٹ سے محروم ہو، اور وہاں چیئرمین سینٹ بغیر خیبر پختونخوا کی نمائندگی کی انتخابات ہوں۔ اور یہ صرف نہیں، یعنی آپ اس کے بقایاجات بھی نہ دیں، اس کے ساتھ دشمنی بھی کرے، اس کے حق کو بھی تسلیم نہ کرے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس صوبے کے عوام کے اندر کیا احساسات اور جذبات ابھریں گے؟ یہ میڈیا، آپ لوگ تو ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ اس وقت سچویشن جتنی خطرناک ہوتی جا رہی ہے، اس کا احساس اور ادراک نہیں ہو رہا۔ بلوچستان میں آپ دیکھ لیں، بلوچستان امن کے ہاتھ سے نکل چکا ہے، امن کے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ میں اگر کوئی بات غلط کہوں، آپ لوگ مجھے
آپ مجھے کر سکتے ہیں، بلوچستان میں اس وقت عملاً حکومت کی رٹ تقریباً ختم ہو چکی ہے، اور جو بلوچستان میں اس حکومت بیٹھی ہے اور جو اسمبلی میں لوگ بیٹھے ہیں، میں کسی کی وہ نہیں کر، لیکن اس میں عوام کی نمائندگی نہیں ہے۔ فارم 47 کی پیداوار ادھر بیٹھے ہیں، اور پھر اس حالات میں کہ دو صوبے انتہائی ایک وفاق سے یا فیڈریشن سے انتہائی گلہ بھی رکھتے ہیں۔ گلہ کیا کہ ابھی اس کی جو کنسرن ہے وہ اتنی ایکسٹریم تک پہنچے ہیں کہ وہ وفاق کے لیے بہت خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس کی جگہ آپ جو ملک کے سب سے بڑا ادارہ ہے، جو ملک کے سب سے معزز ادارہ ہے، اس کے اوپر آپ اٹیک کرتے ہیں دل جمی کے ساتھ، کیا کہتے ہیں، ڈٹائی کے ساتھ، اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو آپ نے اس جلسے پہلے، آپ دیکھیں جلسہ ہو رہا ہے، پوری پنڈی ڈویژن اور اسلام آباد کو سیل کیا گیا تھا، پوری پنڈی ڈویژن اور اسلام آباد کے لوگوں کو یرغمال بنایا گیا تھا۔ کیا این او سی نہیں ملی تھی؟ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہمیں ڈائریکشن نہیں دی تھی؟ کیا اس میں کوئی ایک ایسا کام ہے جو انلیگل اور غیر قانونی تھا؟ اور اس میں آپ نے جو رکاوٹیں کھڑی کی، آپ نے تو توہین عدالت تو آپ نے کی ہے، قانون کی خلاف ورزی آپ نے کی ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب سے پہلے آئی جی پی کے خلاف اور جو کمشنر ہیں